کی سواری چلی، وہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، شاہدولہ بنا آج کی رات ہے، شاہدولہ بنا آج کی رات ہے۔ اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، شاہدولہ بنا آج کی رات ہے، شاہدولہ بنا آج کی رات ہے۔ اور طور پر رفعتیں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں، طور پر رفعتیں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، شاہدولہ بنا آج کی رات ہے، شاہدولہ بنا آج کی رات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، جنت کی سیر فرمائی، جہنم کا معائنہ فرمایا، اور آپ آنن فانن مکے سے بیت المقدس مسجد اقصی بھی تشریف لے گئے، نبیوں کی امامت بھی فرمائی، بہت سارے عجائبات دیکھے، اور اسی لمحے دوبارہ بھی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ اب معراج کی صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بتائی، لوگوں کو خبر دی، تو کفار و مشرکین کی سمجھ میں یہ بات کہاں آتی کہ رات کے مختصر ترین حصے میں بیت المقدس کی سیر ہو گئی، آسمانوں کی سیر ہو گئی۔ تو اب کفار نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کے لیے شور بدتمیزی برپا کر دیا اور لوگوں کو بہکانے لگے، اور بعض لوگ واقعی کفار کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کا چراغ بھی گل کر بیٹھے، مرتد ہو گئے، استغفر اللہ۔ اور اس موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی تصدیق بلا جھجک، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جس نے کی، ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ آپ کے پاس آئے تو فرمایا میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ اس دن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالی نے تمہیں صدیق کا نام دیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ صدیق مشہور ہو گئے۔ معراج سے واپسی پر جبریل امی علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ جب جدائی کا ارادہ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، میری اس سیر پر، میرے اس معراج پر ایمان نہیں لائے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر دیکھیے کیا بات ہے۔
صدیق اکبر کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ہر انسان اور فرشتے کا احساس ختم ہو گیا. تو ایسے وقت میں شب معراج مجھے تنہائی کا احساس ہوا. تو کسی آواز دینے والے نے مجھے صدیق اکبر کی آواز میں پکارا, کہا ٹھہریے آپ کا رب صلات بھیج رہا ہے. میں اس میں غور کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے سبقت کر گئے. اتنے میں اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی ادنو یا خیر البریہ, یعنی اے تمام مخلوق میں سے بہتر قریب ہو جاؤ. ادنو یا احمد, اے احمد قریب ہو جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ادنو یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہو جاؤ. چاہیے کہ حبیب قریب ہو جائے. بڑھ اے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں آپ کو پکارا گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا یا اللہ, جب میں تیرے پاس آنے سے پہلے وحشت محسوس کر رہا تھا, مجھے منادی نے صدیق اکبر کی زبان کی مشابہ زبان میں پکارا. مجھے کہا ٹھہر جاؤ تمہارا رب صلات پڑھ رہا ہے. مجھے دونوں باتوں پر تعجب ہوا. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام کی طرف مجھ سے سبقت لے گئے؟ میرا رب صلات پڑھنے سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بات سے بے نیاز ہوں کسی کے لیے نماز پڑھوں, بلکہ اس سے مراد یہ میں کہتا ہوں سبحانی سبحانی سبقت رحمتی غضبی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الى النور وکان بالمؤمنین رحیما. ترجمہ کنز الایمان, وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے, اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. پس میری صلات آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے رحمت ہے. اور آپ کے ساتھی صدیق اکبر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انس عصا کے ساتھ تھا. جب ہم نے ان سے کلام کا ارادہ کیا تو ہم نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی. ترجمہ کنز الایمان, اور تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے. تو عصا کے ذکر سے ہیبت سے ان کی توجہ ہٹ گئی. اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے ساتھی صدیق اکبر کے ساتھ منوس تھے, آپ کو اور ان کو میں نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا. دنیا و آخرت میں یہ آپ کے ساتھی ہیں. تو ہم نے ایک فرشتے کو صدیق اکبر کی صورت میں پیدا کیا جس نے آپ کو ان کی زبان میں پکارا تاکہ آپ کی وحشت دور ہو جائے, ہیبت دور ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے استفسار فرمایا جبریل کی حاجت کہاں ہے؟ میں نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے. فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ان کے سوال کو پورا کیا, لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے محبت کریں اور آپ کے ساتھی بنیں. صدیق اکبر کی کیا شان, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا میں نے ایک بلند و بالا محل دیکھا جس پر ریشم کے پردے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا جبریل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے عاشق صادق ابو بکر صدیق کا ہے. سبحان اللہ. فیضان صدیق اکبر کتاب اگر آپ پڑھ لیں نا
بہت معلومات آپ کو مل جائیں گی صدیق اکبر کے تعلق سے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کتاب کو ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. تو صدیق اکبر کی شان سبحان اللہ، آپ کے فضائل آسمان کے تاروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ ہیں. صدیق اکبر کی کیا شان، سبحان اللہ. ہمارے آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس رات مجھے آسمان دنیا کی سیر کرائی گئی، ایک پکارنے والے نے پکارا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں. فرمایا، میں نے کہا تو کس سے محبت کرتا ہے؟ کہا، میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں. پھر شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو اے ابو بکر، اللہ تعالی تم سے محبت کرتا ہے، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر تمام زمین والے بھی تم سے محبت کرتے تو اللہ تعالی کسی کو عذاب نہ دیتا. سبحان اللہ. جو صدیق اکبر کے سچے عاشق ہیں انشاءاللہ وہ عذاب نہیں پائیں گے، انشاءاللہ صدیق اکبر کے صدقے میں جنت پائیں گے. ابو بکر سے ہمیں تو پیار ہے، دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. سب صحابہ سے ہم کو پیار ہے، دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، میں نے جبریل سے کہا، جبریل میری امت پر حساب ہے؟ کہا، ابو بکر کے علاوہ آپ کی ساری امت پر حساب. جب قیامت کا دن ہوگا کہا جائے گا، اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ ہر وہ شخص میرے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو جائے جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا. سبحان اللہ. صدیق اکبر سے ہمیں تو پیار ہے، دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. کیا شان ہے صدیق اکبر کی، سبحان اللہ. شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں سدرۃ المنتہا میں داخل ہوا تو اس میں نے زین اور لگام دیے ہوئے سفید اور سیاہ دھبوں والے چت کبرے گھوڑے دیکھے، اسپاٹ تھے وائٹ اور بلیک. وہ بولو براز نہیں کرتے تھے، پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے. میں نے کہا، اے میرے دوست جبریل، یہ کس کے لیے ہیں؟ جبریل امی علیہ السلام نے کہا، اس کے لیے جو ابو بکر و عمر سے محبت کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک سبز درخت دیکھا جس پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضی، فمن ابغضهم فعلیہ لعنت اللہ، جو ان سے بغض رکھے ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو سب صحابہ سے ہمیں پیار ہے، خلفائے اربعہ سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، کتنی پیاری بات، تو ہے آزاد سکر سے تیرے بندے آزاد ہے، یہ سالک بھی تیرا بندہ بے زر صدیق. صدیق اکبر جہنم سے آزاد، آپ کے چاہنے والے محبت کرنے والے بھی آزاد. مفتی صاحب فرماتے ہیں سالک بھی تیرا بندہ ہے، یہ بھی جہنم سے آزاد ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، میرا جس آسمان سے بھی گزر ہوا میں نے وہاں پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا، اور اپنے نام کے بعد ابو بکر کا نام لکھا ہوا دیکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے شب معراج
عرش اعظم کے گرد سبز جواہر پر، سبز ہیروں پر نورانی قلم سے لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ اور ایک روایت میں ہے، فرمایا میں نے شب معراج عرش پر یہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذو النورین۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ نے اپنا تن من دھن آقا کے نام پر قربان کر دیا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر خوف خدا والے تھے، اللہ ہمیں اپنا خوف خدا عطا فرمائے۔ صدیق اکبر عاشق اکبر تھے، اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب اسراء کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کرم